إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد افلح من اسلم وبعد رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ پچھلے چند ہفتوں سے ہم حقوق سیریز کو جاری رکھ رہے تھے، جس میں تقریباً 9 سے 10 لیکچر ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے حقوق سیریز میں، وہ ہے جانوروں کے حقوق۔ کل بچے پارکنگ میں مجھے ملے، بولے سر کل کون سے حقوق لینے والے ہیں؟ میں بولا جانوروں کے حقوق، تو بچے آپس میں بول رہے اپنے بارے میں بات ہونے والی ہے۔ اب کبھی کبھار تو ہم جانوروں کی جیسی حرکتیں کرتے بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا نا کچھ لوگ بچے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کیسی آوازیں نکالتے ہیں، تو مذاق میں بچوں نے بولے ہمارے حقوق بھی بیان کر دو۔ نہیں، آپ لوگ انسان ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا، یعنی بیسٹ کریچر، سپریم بینگ، ایک اچھی مخلوق۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی، مخلوق ویسے خود پلورل ہوتا ہے، اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس میں سے ایک بہترین خلقت جو ہے وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا، بہترین ڈھانچے میں تیار کیا، بہترین خلقت ہم نے پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین کہا ہے۔ لیکن جانوروں کا معاملہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کی، انسانوں کو آسانی مہیا ہو، انسانوں کو ان سے مدد ملے، انسان ان سے فائدہ حاصل کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے نعمتیں، اور اس کا پوچھ بھی ہونے والا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں، جانور، ہوا، بارش، پانی، موسم، گھر، چھت، جتنی بھی آپ کو سہولتیں اس دنیا میں دی گئی ہے پیدائش سے مرنے تک، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے خدمت کے لیے دی گئی ہے، تاکہ لوگ اس کا استعمال کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جیسے انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں ویسے جانوروں کے بھی حقوق ہے۔ اگر آپ نے ان کے حقوق کی پامالی کی، ان کا حق ان کو نہیں دیا، ان کو ستایا، تکلیف دی، قیامت کے دن وہ جانور کھڑا ہو جائے گا اور آپ سے حساب مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے حساب آپ کے تعلق سے لے گا۔ تو ہم کسی بے زبان کو، یعنی جانوروں کو، چاہے کوئی بھی جانور ہو، ہم تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ جانوروں کی اہمیت کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سورہ یاسین آیت نمبر 71 میں فرمایا، جو خطبے میں نے آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، جانور، اور اب یہ ان کے مالک ہے، اور اللہ نے ان کو مالک بنایا ہے، یہ ان پر غلبہ رکھتے، مطلب انسان جانوروں کو کنٹرول کر سکتا ہے، چاہے ہاتھی جیسا جانور کیوں نہ ہو، ان کے مالک بنایا ہے۔ اور ہم نے ان کو اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان کے اندر طرح طرح کے فائدے ہیں اور مشروبات ہے، پھر کیا یہ لوگ شکر گزاری نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ جو جانور، یہ مویشی پیدا کیے ہیں، اس میں سے کچھ پر تم لوگ سوار ہوتے ہو۔ اب آپ بتائیے کون کون سے جانور ہیں جس پر ہم سوار ہوتے ہیں؟ ہاتھی ہے،
کیمل، ہاں گھوڑا ہے، اور کچھ جگہ جو ہے جو بھینسا جو ہوتا ہے آکس بل، اس پہ کی بھی سواری کی جاتی ہے، خچر ہے نا. پرانے زمانے میں یہ رائڈ کے لیے استعمال ہوتے تھے، سامان کو لادنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں بہت سارے علاقوں میں جہاں پر مشنریز یا موٹرز وہیکلز کام نہیں کرتے ہیں، آج بھی جنگلوں میں جانوروں کا استعمال کیا جاتا ہے کیری کرنے کے لیے، یا تو انسانوں کو یا سامان کو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان میں سے تم کچھ جانوروں کا گوشت بھی کھاتے ہو، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے گوشت. اب یہ اس پر بڑی بحث ہے، پچھلی بار بھی میں نے بات کہی تھی اس کے اوپر. لوگ بولتے ہیں ارے بہت جانوروں کی جیو ہتیا ہے. اسلام منع کرتا ہے جانور کی بے وجہ جان لینے سے، جیسے شوقیہ کوئی شکار کر رہا ہے، منع ہے اسلامی اعتبار سے، درست نہیں ہے. آپ کو کسی جانور کو مار کر کھانا تب ہے جب اس کی ضرورت ہو. جیسے عرب میں جو ان کا دار و مدار تھا کھانے پینے کا، وہ شکار پر ہی تھا، کیونکہ وہاں کوئی ساگ سبزی وغیرہ نہیں اگتی ہے، ویجیٹیبلز نہیں ہوتے، پوری بنجر اور ریتیلی زمین ہے عرب. تو ان کا کھانا پینا کیا تھا؟ پانی، کھجور، زمزم اور گوشت. اور گوشت جو شکار کر کے وہ لاتے تھے، یا مویشی جو وہ پالتے تھے. اگر انسان وہ نہ کھائے تو انسانیت بڑھے گی نہیں، مر جائیں گی. تو جو گوشت ہم کھاتے ہیں جانوروں کا، وہ ہماری غذائیات کے لیے ہے، شوق کے لیے ان کو مارنا درست نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ چند جانوروں کا تم گوشت بھی کھاتے ہو، اور ان کے اندر اللہ نے بہت فائدے رکھے ہیں. تو بے شک جو نان ویج فوڈ ہوتا ہے وہ اس میں انسانیت کے لیے بڑے فائدے ہیں، چاہے وہ مچھلی ہو یا چوپائے، جن کا میں نے ذکر کیا تھا لاسٹ ٹائم. 4 ٹائپ کے جو اینیملز ہوتے ہیں، یعنی کیمل میل فیمیل، گائے میل فیمیل، گوٹ میل فیمیل، شپ میل فیمیل. یہ 8 جانوروں کو چوپائے کہا گیا قرآن کے اندر. اس کے علاوہ اور بھی جانور حلال ہے جن کا حدیثوں میں ذکر آتا ہے، مچھلی کا ذکر آتا ہے، یہ بھی جانور حلال ہے. اسی طرح جو پرندوں میں وہ پرندے جو اپنا شکار چونچ سے نہیں پنجوں سے کرتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے. جیسے چیل وغیرہ، ان کو ہم نہیں کھا سکتے، یہ اپنا شکار پنجوں سے کرتے ہیں. جو پرندے، جو جانور جو ہے چونچ سے شکار کرتے ہیں، جیسے مرغی ہے، یہ حلال ہے. سمجھا آپ کو؟ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ابھی ہماری یہ بحث نہیں ہے. تو اللہ نے کہا اس میں بہت سارے تمہارے لیے فائدے ہیں، مشروبات ہیں، اور یعنی اس میں سے تم دودھ بھی نکالتے ہو جسے پیتے ہو، یہ بھی تمہارے فائدے مند ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا مقصد بتایا کہ بتانے کا کیا تھا. یہ انسانیت کی خدمت، انسانیت کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا، اور انسان کو ان کے اوپر غلبہ دیا. مطلب انسان ان کو کنٹرول کرتا ہے اپنے حساب سے، ان پر سوار بھی ہو سکتا ہے. تو یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، اور یہ تمام جو دوسری مخلوق ہے خدمت کے لیے پیدا کی. سورہ نحل آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس ذات نے جس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے، یعنی ان کی جو سکن ہوتی ہے تم اس سے کیا بناتے ہو؟ پوشاک، کپڑے، یعنی لیدر. دنیا کی سب سے اہم کلوتھ میں سے گنا جاتا ہے لیدر کو. اور خوراک بھی ہے، یعنی ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اور اس طرح کے دوسرے فائدے بھی ہے. ان میں تمہارے لیے جمال بھی ہے، خوبصورتی، جبکہ صبح تم انہیں چرانے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام کو انہیں واپس لاتے ہو. وہ تمہارے لیے بوجھ اٹھا کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. تاکہ تمہارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کچھ جگہ اپنے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، لیکن یہ جانور آسانی سے لے کے چلے جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں بیل گاڑی ہوتی ہے، ہاتھیوں پر سامان جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، کٹے ہوئے درخت کو لایا جاتا ہے. انسان کے لیے اٹھانا مشکل کیا ناممکن جیسی چیز ہے. تو کہا تم اس سے فائدے اٹھاتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا شفیق ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی تمہارے اوپر، جو تمہارے لیے اتنی سب چیزیں دی ہے، اتنی نعمتیں دی ہے. تمہارا رب شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے، گدھے، خچر پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے. اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا اللہ نے کی جن کا تمہیں علم نہیں ہے. مطلب تم جانتے نہیں ہو ابھی بہت سارے ایسے کیا کیا فائدے ان کے اندر ہے. کچھ کا علم ہے، کچھ کا علم نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں گھوڑے ایک بہترین پرائیڈ کی سواری مانی جاتی ہے. خچر، آپ بولیں گے خچر میول وہ تو چھوٹا سا رہتا،
وہ کیا کام آتا ہے؟ خچر جو پہاڑیوں پہ سفر کرتا ہے گھوڑا بھی نہیں کر سکتا ہے. خچر کی خاص بات ہے اس کی کم ہائٹ ہونے کی وجہ سے اور گرپ اچھی ہونے کی وجہ سے وہ بڑی بڑی چٹانوں پہ چڑھ جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خچر ہوا کرتا تھا جس پر آپ سواری کرتے تھے. یہ پہاڑی راستوں پر بڑے تیزی سے چلتا ہے. ٹھیک ہے. خچر، گدھے سامان اٹھانے کے لیے اسپیشل ہے. جیسے آج کے زمانے میں لوڈنگس ہے، پرانے زمانے میں گدھے اور خچر کا استعمال ہوتا تھا. تو کہا کہ اس میں تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہیں. تو جانوروں کو بنانے کا مقصد ہے انسانیت کی خدمت. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے تاکہ انسان اس سے فائدہ حاصل کرے. ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے ان کو رکھا ہے تو اس کی پوچھ بھی انسانوں سے ہونے والی ہے. تو جانوروں کے حقوق میں سب سے پہلی جو بات ہم کریں گے، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں طرح طرح کے قوانین، لاز بنے ہوئے. جیسے ہندوستان میں 1960 میں لا بنا، اینیمل کروئلٹی ایکٹ. اینیمل کروئلٹی ایکٹ میں کیا کیا چیزیں ڈالی گئی ہے کہ جانوروں پر ایک لمٹ تک ہی بوجھ ڈالا جائے گا، وزن اس سے زیادہ نہیں. جیسے اونٹ اور بیل، اس کے تعلق سے اسپیشل آتا ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں یہ دو جانور سامان اٹھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. بیل گاڑی میں لگائے جاتے ہیں، گھوڑا گاڑی میں لگائے جاتے ہیں. تو اس کی لمٹ ہے 750 کلو گرام، یعنی 7.5 کوئنٹل. یعنی ایسے سمجھیں گے ہم 8 پکڑ لیجئے، یعنی 7 گیہوں کے بڑے بڑے تھیلے اور ایک آدھا تھیلا. اتنی کیپیسٹی ہے اس جانور کی اٹھانے کی. اور بیل گاڑی کے ساتھ ہے تو 1000 کلو گرام، یعنی بیل گاڑی کا جو وزن ہے وہ 250 کے قریب، 200-250 کلو گرام کے آس پاس ہوتا ہے. تو وہ بیل گاڑی پلس جو اناج رکھا گیا ہے، سامان رکھا گیا ہے، ٹوٹل ملا کر 1000 کلو گرام سے اوپر بیل یا اونٹ نہیں اٹھا سکتا ہے. اس کی اتنی ہی کیپیسٹی ہے. لیکن آپ دیکھیے ہمارے پاس بیل گاڑی میں کتنے تھیلے لیتے رہتے ہیں، کم سے کم 10-15. میں نے 20-20 25-25 دیکھے. یہ جانوروں پہ ظلم ہے، قانونی اعتبار سے بھی اور اسلامی اعتبار سے بھی. ایک صحابی تھے، ان کا بزنس تھا، خچر اور گدھے رینٹ پہ دیتے تھے، جیسے آج لوڈنگ رینٹ پہ ملتے ہیں. تو جب بھی کوئی ان کے پاس آتا اور کہتا مجھے خچر چاہیے آج دن بھر کے لیے، تو صحابی کہتے تھے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا مالک بنایا ہے، یہ ہمارے ماتحت ہے، لہٰذا ان پر زیادہ بوجھ مت ڈالنا. کل قیامت کے دن یہ جانور اللہ تعالیٰ کے سامنے میری شکایت کرے گا. تو دیکھیے اللہ کے رسول کی تعلیمات تھی جو صحابہ عمل کرتے تھے. کہا اس پہ زیادہ بوجھ مت ڈالنا، زیادہ دھوپ میں گرمی میں اس سے کام نہیں لینا. اور آج دنیا کے قانون دیکھیے 1450 سال کے بعد بنے، 1960 میں بنے ہیں قانون پورے دنیا میں. کیا بولتے ہیں یہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر جانوروں سے کام نہیں لینا. یہ آج کے قانون بول رہے ہیں 1960. 7.5 کوئنٹل یعنی 750 کلو گرام کے اوپر وزن نہیں ڈالنا. دیکھیے صحابہ 1450 سال پہلے اس پر عمل کرتے تھے. یعنی جانوروں کے حقوق دینے میں سب سے پہلے مسلمان آگے تھے. جبکہ قانون بن رہے 1900 صدی کے بعد، جب تک جانوروں پر خوب بوجھ ڈالا جاتا. اب تو قانون بننے کے بعد بھی ڈالا جاتا ہے. تو کرائم ہے اگر کسی پر آپ ایسا کمپلین کر دے اور اس کو فوٹو ویڈیو نکال کر ڈال دے، اس کو فائن بھرنا پڑے گا، جیل بھی ہو سکتی ہے. اسلام نے 1450 سال پہلے یہ تمام حقوق دیے. اسلام نے جن حقوق کا ذکر کیا احادیث میں جو آتے ہیں میں آپ کو شارٹ میں پوائنٹ وائز بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا ہے ان کے مناسب اور پیٹ بھر خوراک کا انتظام کرنا جبکہ پالتو جانور ہو اور اسے باندھا رکھا ہو. اگر کوئی جانور کو آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہے، چاہے کوئی بھی جانور ہو، مطلب آپ اس کے کیئر ٹیکر بن گئے، تو اس کی جو خوراک ہے اتنی اس کو ملنا چاہیے. اب آپ بولیں گے اس کی خوراک کتنی ہم کو کیسے معلوم پڑے گا؟ تو آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا اس کا. آپ نے کبھی زو میں راؤنڈ لگایا ہے، گارڈن میں جا کر وہاں ہر جانور کا ڈیٹیل لکھا ہے، اس کو کتنا کھانا لگتا ہے، کیا کیا کھاتا ہے یہ دن بھر میں سے. تو آپ کو آج کل تو آسان ہے، نیٹ پہ آپ معلوم کر سکتے ہیں بلی کو کتنا کھانا لگتا ہے دن بھر میں سے، کتے کو کتنا لگتا ہے، تمام جانور کے نکال سکتے ہیں. تو جتنی خوراک اس کو چاہیے آپ کو مہیا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ اوپر آپ کی پوچھ ہوگی. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. نمبر 2، بیماری کی صورت میں اس سے کام نہیں لینا چاہیے، اس کا مناسب علاج کرنا چاہیے.
اپنے پاس جانوروں کے علاج کہاں ہوتے؟ اپنے محلے میں دیکھو جانور کیسے گھومتے، کتے کا پیر ٹوٹا ہے تو وہ 1 مہینے تک لنگڑ کے ویسے چلتا رہتا ہو، سب دیکھتے اس کو، ارے بیچارہ بیچارہ بولتے، کوئی علاج نہیں کراتا۔ غیروں نے اس کو اپنا لیا۔ آپ دیکھو جو انگریز ہوتے ہیں، جو امریکن اور یورپینس ہوتے ہیں، کوئی جانور دکھ گیا ان کو تکلیف میں پریشانی میں، اس کو اٹھا کر لے کے جاتے وہ کلینک، اپنے پیسوں سے اپنے خرچے پر اس کا علاج کراتے ہیں۔ اپنے پاس تو اچھا تندرست جانور بھی ہے تو اس کو مار مار کے اس کو مریل کر دیتے ہیں، ہے نا؟ جانور بھی ڈرتے اپنے ایریا میں آنے کو۔ کتا بھی آیا تو آپ نے دیکھے ہوں گے دیوار سے چلتا ہو کونے کونے سے، معلوم یہ بچوں نے اگر دیکھ لیے جھنجھوڑا کر دیں گے اس کا پورا۔ اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ میاں بھائی کیا کرنے والے ہیں، بے وجہ پتھر ماریں گے، بے وجہ اس کو تکلیف دیں گے، بے وجہ اس کو ستائیں گے، بے وجہ اس کو چھیڑیں گے، حالانکہ اس نے کچھ تکلیف اس کو نہیں پہنچائی ہے، کچھ نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ تو یہاں پر کیا کرتے ہیں یہ سب؟ یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ چلیے اس کے بعد تیسرا، جانوروں پر اتنا بوجھ لادنا جتنا وہ سہ سکے، اگر زیادہ بوجھ لاد دیا تو یہ ظلم ہوگا۔ اگر جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ اگر آپ نے اس پہ وزن ڈال دیا تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ سفر کے دوران جب محسوس ہو کہ جانور تھک گیا ہے اسے کچھ دیر آرام دینا چاہیے، جیسے آپ اپنا لیے آرام کرتے ہیں اس کو بھی آرام دینا چاہیے۔ جانور کے پیٹھ سے پالان یعنی کاٹھی اور لگام وغیرہ اتار لینا جب سفر نہ ہو۔ جو رسی ڈالی جاتی ہے کچھ جانوروں کے ناک میں، کسی کے گلے میں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن وہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو کہا کہ جب سفر میں نہیں ہے، استعمال میں نہیں ہے، تو اس کو نکال کے رکھ دینا چاہیے۔ ہاں شریر جانور ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے تو پیر باندھے یا کوئی چیز سے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک تصویر دیکھی فیس بک کے اوپر، ایک گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے مالک نے اس کے منہ میں کانٹے دار رسی کو ڈالا، جس میں پورے ایسے لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے تاکہ اس کو کھینچے تو اس کو تکلیف ہو اور وہ کنٹرول میں آ جائے۔ حالانکہ یہ الٹ ہے، جانور کو جب حد سے زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے تو ان کنٹرول ہو جاتا ہے وہ، اور جو نقصان کرتا ہے وہ الگ، اور آپ کو اس کا حساب بھی دینا ہے جو آپ نے اس کے ساتھ تکلیف اس کو دی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، جانور سے اس کے چھوٹے بچے کو الگ نہیں کرنا چاہیے۔ جانوروں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ان کے ساتھ ہی رہنے دے جب تک جانور خود ان کو دور نہ کر دے۔ جانوروں کی عادت ہوتی ہے، بچہ چھوٹا رہتا ہے تو اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں یا چارہ کھلانے میں مدد کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ بچہ جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو خود لات مارتے، کک مارتے تاکہ وہ خود انڈیپینڈنٹ بن جائے، اس کو وہ خود بخود دور کر دیتے۔ تو جب تک وہ اپنے پاس رکھے بچوں کو الگ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چڑیا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو زور زور سے چلا رہی تھی۔ ایک جنگ سے آپ واپس لوٹ رہے تو آپ نے دیکھا ایک گھونسلے میں ایک چڑیا چلا رہی ہے اور ادھر سے ادھر وہ اڑتی پھر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ کچھ لوگوں نے اس کے بچوں کو اس کے گھونسلے سے نکال دیا، اس سے الگ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، کہا کہ جاؤ اس کے بچوں کو اس کے گھونسلے میں واپس لوٹا دو۔ پھر وہ جو شخص تھے انہوں نے لے جا کر اس کو واپس لوٹا دیا، پھر وہ چڑیا شانت ہو گئی، خاموش ہو گئی۔ تو بے وجہ ان کے بچوں کو ان سے الگ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی جانور ہو۔ پرندوں کے گھونسلے خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے پاس کیا کرتے ہیں، پرندے کا گھونسلہ ہے، حالانکہ وہ زیادہ دن نہیں رہتا ہے، تھوڑے دن رہتا ہے، وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں وہ چلا جاتا ہے، لیکن ہمارے گھر کی خوبصورتی، بلڈنگ کی خوبصورتی خراب ہوتی ہے، لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، جلا دیتے ہیں، دھواں دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر واقعی میں آپ کو وہاں سے ہٹانا ہی ہے تو اس کو آپ اچھائی کے ساتھ سیف پلیس پر، کوئی درخت پر، کوئی پیڑ پر اس کو آپ شفٹ کر دیں، اور اس کے ماں کے وہاں پر پہنچنے تک، اس کو تلاش کرنے تک اس کی مدد بھی کریں۔ ایسا کوئی انتظام اگر آپ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، یا اپنے گھر کے حصے میں کہیں تو بھی سیف جگہ پر اس کو شفٹ کر دیں، تو آپ اس کے گھونسلے کو خراب نہ کریں، نہ جلائے، نہ نقصان پہنچائے۔ جانوروں کو باہم بے وجہ نہ لڑائے۔ اپنے پاس چلتے ہیں نا، گاؤں میں بہت چلتا ہے، مرغے کو لڑاتے ہیں، کتنے زخمی ہو جاتے ہو، اس پر شرط لگتی ہے، پیسے لگتے ہیں، یاد رکھیے جائز نہیں ہے، یہ سب جو ہے جوئے کی قسمیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جانوروں کو جو لڑایا جا رہا ہے جس سے ان کو زخم آ رہے ہیں، یہ بھی ان کا حق مارنا ہے،
اور اس کا بھی آپ کو حساب ہوگا. ہاں وہ چیزیں کر سکتے ہیں جس سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، جیسے ریس، دوڑ لگانا، کیمل ریس ہے، ہارس ریس ہے، لیکن اس میں بھی جوا نہیں ہونا چاہیے. اپنے پاس جو چلتا ہے جیک پاٹ وہ تو پورا جوا ہوتا ہے، ویسے نہیں. ایک عام ریس ہے، انعام رکھا گیا ہے، جو فرسٹ آئے گا اتنا ملے گا، سیکنڈ کو اتنا ملے گا، پھر ٹھیک ہے. اس میں گیمبلنگ نہیں ہونا چاہیے، جوا بازی نہیں ہونا، جان بوجھ کر ہرایا جاتا ہے، جان بوجھ کر جتایا جاتا ہے، وہ سب معلوم ہے آپ کو، ٹھیک ہے. وہ پھر جائز نہیں ہوں گی وہ صورت. ہاں ایسی ریس لگائی جائے، بیل گاڑی کی ریس ہے، کیمل کی ریس ہے، گھوڑوں کی ریس ہے، تو وہ ٹھیک ہے جس سے جانور کو نقصان نہ پہنچتا. ٹھیک ہے. چلیے، جانوروں کو بغیر کسی وجہ کے مارنے سے گریز کرے، بے وجہ ان کو نہ مارا جائے. ہاں جانور شریر ہو جائے، بچھل جائے، یعنی وہ اپنا آپا کھو دے، یعنی ان کنٹرول ہو جائے، تب اس صورت میں اس کو تھوڑا سختی کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اور نقصان نہ مچائے. حلال جانور کو گوشت کھانے کے لیے اسے ذبح کرنا درست ہے. جو جانور حلال ہے، شریعت نے جن کو حلال کیا ہے اور اس کو کھانے کی اجازت بھی دی ہے، ایسے جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے. نجس جانوروں کو گھروں میں رکھنے سے گریز کرے، جیسے کتا اور سور. کتا اور سور نجس العین ہے، یہ حلال نہیں ہے. اور یہ نجس العین مطلب ان کا ہر پارٹ نجس میں آئے گا، مطلب درست نہیں ہے، حرام ہے. اور ہم سب جانتے ہیں دنیا میں تقریباً 1% سے زیادہ لوگوں کی موت کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے. لوگ بولتے ہیں نہیں کتا تو اچھا جانور ہے، ٹھیک ہے نا. حدیث میں آتا ہے اجازت دی گئی ہے کتا پالنے کی، کب؟ کھیتوں کی رکھوالی کے لیے، کھیتوں میں اگر جانور ہے تو ان کی رکھوالی کے لیے، یا آپ کا گھر ایسی جگہ پر ہے جہاں پر انسانیت کم ہے، آبادی کم ہے، چور اور ڈکیت لوگوں کا خطرہ ہے، تو اپنی سیفٹی کے لیے آپ کتا پال سکتے ہیں، لیکن وہ بھی گھر کے باہر، اندر اس کو آنے نہیں دیں گے. آپ اپنے پاس تو کتے کو گود میں لے رہے ہیں، اس کو لاڑ کر رہے ہیں، اس کی زبان سے چاٹ رہے ہیں، اس کی زبان اپنے گال پہ لگا رہے ہیں. ارے نہیں، بہت کامن ہو گیا یہ. اور آپ نہیں جانتے اگر اس کتے کا ریبیز والا جو لعاب ہے اگر وہ لگ جائے، آپ کو چلا جائے، تو انسان پاگل ہو جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے، اور بالکل وہ کتے کی طرح حرکتیں کرتا ہے، جانور کی طرح. آپ نے دیکھا ہوگا. اس لیے اس کے لیے انجیکشنز لگوانا پڑتے ہیں، ٹیکے لگوانا پڑتے ہیں خاص طور سے، بہت خطرناک ہیں. اور سور کا بھی معاملہ ویسے ہی ہم سب جانتے ہیں. یہ تمام بیماریوں کے جو ہے اڈے ہیں بڑے بڑے، لیکن وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، بے وجہ ان کو بھی نہیں مار سکتے آپ. ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے کہا یہ مدینہ میں جو کتے ہیں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو ان کو جو ہے انہوں نے اشارہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تکلیف دیتے ہیں لہٰذا ان کو ختم کرو. وہ صحابی نے مدینہ کے پورے کتے مار دیے، پورے صاف کر ڈالے انہوں نے. پھر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ارے نہیں، میں نے کہا تھا جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں راستے سے آنے جانے والوں کو، ان کو ختم کیا جائے. مطلب جو پاگل قسم کے کتے ہیں، پاگل کتا اگر آپ کو کاٹ لے تو آپ کی بھی موت ہو جائیں گی، تو انسان کی سیفٹی کے لیے ان کو مارا جا سکتا ہے. تو اللہ کے رسول نے ان کو سیفٹی کے لیے کہا تھا، ان کے سمجھنے میں گڑبڑ ہو گئی اور انہوں نے پورے کتے صاف کر دیے. تو اس لیے ویسے بھی اس وقت سے آج تک مدینہ میں آپ کو کتے نہیں ملیں گے. میں خود 2 بار گیا وہاں پر، میں نے دیکھا ایک بھی کتا نہیں ہے پورے مدینے میں. آؤٹ سائڈ میں ملیں گے، دور بدر کے علاقوں میں، ادھر ادھر بہت دور. ٹھیک ہے. تو یہ جانوروں کو گھروں میں نہ رکھا جائے. اگر سیکیورٹی کے لیے رکھنا بھی ہے، ٹرینڈ کتے ہیں، تو ان کو گھر کے باہر رکھے جائے جہاں پر وہ آپ کی حفاظت کر سکے. اسی طرح کتے اگر بڑھ جائے اور وہ پالتو بھی نہ ہو تو انہیں قتل کر دینا چاہیے. وہ زیادہ کتے اگر ہو جائے تو ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے انڈین قانون میں منع ہے، ان کو مارنا کرائم ہے. پہلے کیا جاتا تھا، آج سے 20 سال پہلے کتوں کو کیا کرتے تھے، زیادہ ایکسس میں ہو گئے سٹی میں، ان کو جمع کرتے تھے، پوائزن دے کے ان کو مار دیتے تھے. لیکن اوپر سے پھر قانون آیا کہ نہیں مارنا چاہیے. لیکن قانون بنا کر اب خود گورنمنٹ پریشان ہے، اور وہ بیچاری کارپوریشن کی گاڑی آتی، بڑے بڑے جالے لے کے گھومتے ہیں، تو کتے بھی اتنے ہوشیار ہو گئے کہ جیسی وہ گاڑیاں آتی پورے چھپ جاتے جا کر. وہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی. اور وہ سگنل بھی دیتے، ایک ایسی آواز نکالتے ہو پورے بھاگ جاتے ہو. یہ ڈھونڈتے رہتے، ملتے نہیں ان کو، پریشان ہیں. لاکھوں روپیہ ہر سال کارپوریشن لگا رہی ہے اس پر کہ اتنے کتے پکڑ کے لائیں گے تو اتنا ملے گا، لیکن وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں.
تو شریعت نے جن چیزوں کو پابند کیا ہے نا اس میں فائدے ہی فائدے ہیں. لوگ نہ سمجھے تو کچھ سال بعد سمجھتے ہیں جب بہت دیر بھی ہو جاتی ہے. چلیے، موذی جانور کی اذیت سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کرنا چاہیے. زہریلے جانور ہیں تو ان کی روک تھام، ان کو مارنا جائز ہے. موذی جانور جو نقصان پہنچاتے ہیں، مچھروں کو لوگ پوچھتے ہیں مچھر کو مارنا چاہیے کہ مچھروں کو مارا جا سکتا ہے. اپنے کو پتہ ہے ڈینگو پھیلتا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ کون سے جانور سے موت ہوتی ہے؟ مچھر. شیر سے نہیں مچھر سے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا جانور بنایا ہے ڈینگو والا، کیسا خطرناک ہے. ڈینگو اتنا ڈینجر ہے کہ بڑھ جائے تو کنٹرول بھی نہیں ہوتا ہے. کورونا سے ڈینجر ہو جاتا ہے. پھیلتا نہیں ہے، صرف اتنا ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ دنیا میں جانی جاتی ہے ڈینگو سے. ٹھیک ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ نہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہاں. اسی طرح جو ہے چھپکلی ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، جو زہریلے جانور ہے ان کو مارا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ انسانی آبادی کے آس پاس نظر آتے تو پکڑ کے مارا جا سکتا ہے. جا کر جنگلوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارنا یہ درست نہیں ہے. وہ ان کا ایریا ہے، وہ انہوں وہاں رہتے ہیں، اللہ نے ان کی روزی وہاں رکھی ہے. بے وجہ ایسے قتل نہ کرے. گھروں میں نکلتے ہیں تو مارے جا سکتے ہیں، ان کو مارا جا سکتا ہے. موذی جانور مطلب نقصان دہ، نقصان پہنچانے والے جانور. ٹھیک ہے. چلیے، جاہلیت میں جانوروں پر بہت زیادہ ظلم کیے جاتے تھے، ان پر زیادہ بوجھ لادا جاتا، ان کو مارا اور پیٹا جاتا. اور کبھی کبھار تو کچھ قبائل ایسے کرتے کہ کسی جانور کو زندہ ہی اس کا ایک جسم کا حصہ کاٹ دیتے اور اس کو پکا کر کھاتے. مطلب اس کو ذبح نہیں کیا جانور کو، ویسے ہی اس کا پیر کاٹ دیا اور زندہ ہے اور اس پیر کو پکا کے کھا جاتے. نہیں، ویسے ہی جانور کا حصہ ہی ہے وہ، لیکن منع نہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے نا اس سے، اور وہ اپاہج بھی ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے کہ کوئی ایسا نہ کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس ظلم سے روکا اور جانوروں کو اپنے ہاتھوں جان بوجھ کر زخمی کرنے سے منع کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو اہل مدینہ جو ہے چکیاں اونٹوں کے ذریعے ہانک کر اس کو استعمال کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندہ جانوروں کا گوشت کاٹ کر الگ کرنا، مردار اور اس کا کھانا ممنوع ہے. مطلب زندہ جانور کا جسم کاٹ کر کھانا ویسے ہی ہے جیسے مردہ کا کھانا، یعنی حرام ہے. آپ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. مطلب جانوروں کے اعضاء کو کاٹنا، کان کاٹنا، اس کے ہاتھ پیر کاٹنا یا اس کے زخم لگانا، نشتر مارنا، یہ سب جائز نہیں ہے. یہ بے زبان مخلوق ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرنے والی ہے. آپ نے مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک عورت نے ایک بلی کو کمرے میں بند کر دیا، بند کر کے وہ وہاں سے چلی گئی. وہ بلی بھوک اور پیاس سے مر گئی، وہ کئی دن تک ہو سکتا نہیں آئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر جہنم لکھ دی. ایک بلی کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں چلی گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کاش وہ عورت اسے کھول دیتی تاکہ وہ بلی گھوم پھر کر اپنا کھانا خود تلاش کر لیتی. اگر آپ جانور کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو اب آپ پہ فرض ہے اس کو کھلانا پلانا. نہیں کھلا پلا سکتے تو چھوڑ دو اس کو آزاد، وہ اس کا رزق خود تلاش کریں گی. جب آپ نے اپنے انڈر میں اس کو لے لیا تو آپ اس کے ذمہ دار بن گئے اور قیامت کے دن اس کی پوچھ ہونے والی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں چلی گئی. یہ بہت اہم چیز ہے، تو یاد رکھیے. تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ جو ہے ضروری ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. جانوروں کے کان نہ چیرے جائے، ان پر الگ الگ قسم کے نشانات نہ بنائے جائے. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو شیطان نے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے نافرمانی کی یہ سزا کی کہ اسے ملعون قرار دے دیا، شیطان کو نکال دیا وہاں سے، آسمان سے. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی. شیطان نے مہلت مانگی، سورہ نساء آیت نمبر 119 میں اس کا ذکر ہے. اس نے مہلت مانگی اور اللہ نے اسے مہلت دے دی. اس بدبخت نے کہا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا
نیز یہ بھی کہا کہ میں ان انسانوں کو حکم دوں گا کہ وہ لوگ مویشیوں کے کانوں کو کاٹ دیا کرے اور اللہ کی بنائی ہوئی صورت کی کو ضرور ہی بگاڑ دیا کریں گے۔ یہ سورہ نساء کے اندر ہے۔ مطلب شیطان نے جب اللہ تعالیٰ نے جب اس کو نکال دیا تو شیطان کتنا بدنصیب ہے آپ دیکھیے، اگر وہ اس وقت اللہ سے معافی مانگ لیتا تو بچ جاتا، جنت میں چلا جاتا، لیکن دیکھیے ضد، انا اور گھمنڈ اور تکبر کتنی بری چیز ہے، انسان کو صحیح فیصلے بھی نہیں لینے دیتا ہے۔ تو شیطان نے گھمنڈ اور اکڑ کی بنیاد پر کہ آدم کو سجدہ میں کیسے کروں گا، وہ مٹی سے بنے، میں آگ سے بناؤں، اس نے الٹا اپنی معافی مانگنے کے بجائے اللہ سے مہلت مانگ لی۔ اللہ نے قبول بھی کر لیا اس کو کہ قیامت تک مجھے مہلت دی جائے، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ حالانکہ وہ معافی مانگ لیتا تو بچ جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے برائی کے راستے کو پسند کیا۔ تو یہ دیکھیے انا اور تکبر ایسی چیز ہے آپ کو حق جانتے بوجھتے بھی قبول کرنے نہیں دیتی۔ اکڑ جو ہوتی نا، انا، میں، شیطان سب جانتا تھا ابلیس کہ اللہ رب ہے، اس سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا۔ اس نے فرشتوں کو بھی دیکھا تھا، اسے جنت جہنم پتہ تھی، اسے پتا تھا کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نکل نہیں سکتا، لیکن انا نے اس کو کیا کیا، اللہ کے خلاف جانے پر مجبور کیا۔ تو انا، اکڑ، تکبر، اس سے سب اپنے آپ کو بچائے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس نے کہا مجھے مہلت دی جائے، اللہ نے قبول کر لیا، اگر وہ توبہ کر لیتا اللہ وہ بھی قبول کر لیتا تھا۔ تو کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ جانوروں کے کان کاٹے۔ اب جانوروں کے کان کیوں کاٹنے کا حکم دیا؟ اصل میں پرانے زمانے میں دیوی دیوتاؤں کے نام پر لوگ جانور چھوڑتے ہیں، جبکہ قرآن میں حکم ہے کہ ان صلاتی نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ قربانی جو ہے صرف کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ لیکن یہ اس بت کے نام پر جانور کو قربان کرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے، ان کے کان کاٹتے تھے۔ سمجھ جانے کا، یہ کان جس کا کاٹا ہوا ہے مطلب یہ فلاں بت کے نام یہ جانور کو کیا ہے، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تو یہ شرکی عمل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا، شریعت نے بھی اس کو پسند نہیں کیا۔ تو کہا کہ میں ان کو یہ ایسے کام سکھاؤں گا۔ تو جانوروں کے کان کاٹے جاتے تھے اس زمانے میں، آج بھی نشانات بنائے جاتے ہیں جانوروں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ لیکن کسی نے سوال پوچھا کہ گورنمنٹ اپنے ریکارڈ میں رکھنے کے لیے ٹیگ لگاتی ہے جانوروں کے کانوں میں، تو کیا وہ جائز ہے کیا؟ تو علماء نے کہا کہ وہ الاؤڈ ہے، کیونکہ وہ ایک کاؤنٹنگ کے لیے جانوروں کے، ان کو جو ہے گننے کے لیے، ان کا ریکارڈ کیپنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو الاؤڈ ہے، ورنہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے، دوسرا کوئی راستہ اگر اختیار کرے تو اچھا ہے۔ زندہ جانور کی کھال نکالنا یا زندہ جانور کو جلانا یا تڑپانا یہ جائز نہیں ہے۔ عرب میں یہ ایک عام رواج تھا کہ جانوروں کو زندہ ان کی چمڑی نکال دی جاتی تھی جبکہ جانور زندہ ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان کے شریطے سے بچو، مطلب یہ شیطانی راستوں سے بچو۔ ابن عیسیٰ کہتے ہیں یہ وہ جانور ہے جن کی کھال اتار دی جائے اور اس کی گردن کی رگیں نہ کاٹی جائے، پھر اسے چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ اسے ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ تو کیا کرتے تھے پرانے لوگ عرب میں جاہل، جانور کی پوری سکن نکال دیتے تھے، اس کو بنا ذبح کیے اور اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے۔ کیا تکلیف ہوتی ہوں گی اس کو، جب تک کہ وہ خود نہ مر جاتا۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا، اس سے روکا اور کہا کہ جاہلیت کی رسمیں تھی جو ہوتی تھی، تو جانوروں کو زندہ جلانا۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ چھوٹے موٹے جانوروں کو بھی جو آگ لگا کر لوگ پیٹرول ڈال کر جلا دیتے ہیں، چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو نہیں کرنا چاہیے، یا تو سیدھے سے وہ نقصان دے تو مار دو آپ ان کو، یا کسی طریقے سے ان کو دور کر دو۔ ان کو جلانا درست نہیں ہے، کیونکہ جلانے کا جو اختیار ہے وہ اللہ کو ہے۔ جو جہنم میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلائے گا جو اس کے نافرمان ہیں، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، انسانوں کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ کوئی ایسا کرے گا تو وہ مجرم کہلائے گا۔ چلیے، زندہ جانور پر نشان بازی کرنا درست نہیں ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، ہرن کا شکار کرنے جا رہے ہیں شوق کے لیے، کسی کی اگر وہ غذا ہے کسی قبیلے میں کہ وہ ان کا کھانا ہے، اس کے بغیر ان زندہ نہیں رہ سکتے تو ان کے لیے الاؤڈ ہے۔ لیکن خواہ آپ شکار کرنے جا رہے ہیں، مور کا شکار کر رہے ہیں، اڑتی چڑیا کا شکار کر رہے ہیں، اسلام نے اس سے منع کیا ہے
سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے ایک رشتہ دار کو دیکھا، وہ خلیل کی طرح 2 انگلیوں کے درمیان کنکری رکھ کر مار رہا تھا، گلیل کی طرح۔ جب عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے اسے روکا اور کہا کہ ایسا مت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، کیونکہ اس سے شکار تو نہیں ہوتا، نہ دشمن مرتا ہے، البتہ جانور کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، نقصان پہنچتا ہے، آنکھ پھوٹ جاتی ہے یا کسی اور کو لگ جاتا ہے، لیکن وہ باز نہ آیا۔ تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، میں تم کو حدیث بتا رہا ہوں اور تم پھر بھی باز نہیں آتے، جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گا، اور انہوں نے ان سے کبھی بات نہیں کی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحابہ کسی کو سمجھاتے اور وہ نہیں مانتا دین کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی، تو وہ رشتہ توڑ دیتے تھے۔ صحابہ بڑے سخت تھے یہ معاملے میں۔ کہا میں اللہ کے رسول کی بات بول رہا ہوں کہ ایسا مت کرو، وہ پھر بھی کر رہا تھا، آدمی گلیل سے مار رہا تھا جانوروں کو۔ کہا اللہ کے رسول نے اسے منع کیا، وہ نہیں مانا، یہ ناراض ہو گئے، اللہ کے رسول نے منع کیا اور یہ بات نہیں سنتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس تو کتنا عام ہے، اللہ کے رسول کی بات کوئی بتا رہا لیکن ہم نہیں سنتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا۔ صحابہ پسند نہیں کرتے تھے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا۔ تو بے وجہ ان کو نشانہ بنانا، ایسے شکار کرنا جس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے، نہ وہ ہماری غذا کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ایک بار سیدنا انس رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے۔ یہ لوگ ایک زندہ جانور پر نشان بازی کر رہے تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ جانوروں پر نشان بازی نہ کیا کرو، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کہا اللہ کے رسول نے منع کیا، جو جانور زندہ ہے ان پر آپ نشانہ کھیلو۔ لوگ نشانہ کھیلتے نا، چڑیوں کو، کبوتروں کو اڑاتے ہیں، منع کیا اللہ کے رسول نے، ایسا مت کرو۔ شکار کون کریں گے؟ جن کی وہ غذا ہے، ان کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ایک بار سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکے کو مرغی پر نشان بازی کرتے دیکھا، تو آپ نے اس لڑکے کو اس کے والدین کے پاس لے گئے اور ان سے کہا کہ یہ اپنے لڑکے کو منع کرو، کیونکہ ہمارے نبی نے اس سے منع کیا ہے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو نشان بازی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسا دیکھا جاتا ہے لوگ گلیل لیتے ہیں، کتوں کو مارتے ہیں، بلیوں کو مارتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے تو دیکھا ایک عجیب واقعہ، ایک لڑکے نے بے وجہ خنجر لیا، چھری، ایک بلی سو رہی تھی، اس کے پیٹ میں مار دیا۔ ہم کس نبی کی امت ہے، سوچئے کہ آپ کے سینکڑوں حدیثیں آپ منع فرما رہے کہ جانوروں کو تکلیف مت دو اور نشان مت بناؤ، ان کے ساتھ کھیلو مت اس طرح سے جس سے ان کو تکلیف ہو۔ یہ آدمی یہ بچہ اس کو مار کر چلا گیا۔ وہ زخمی بلی کئی دن تک گھومتے رہی، پھر مر گئی وہ۔ اسی طرح آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں، محلے میں بلی کے بچے کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیتے ہیں اور اس کو کھینچ کر لے کر جاتے ہیں، اور کوئی بڑا ان کو روکتا بھی نہیں، جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے ان کو روکو۔ یہ صحابہ روک رہے ہیں، بچہ ہے تو ان کے والدین کو سمجھا رہے، بچے کو بولو ایسا مت کرو۔ آپ بچوں کو یہ حدیث سنائیے، ایک بلی کی وجہ سے عورت جہنم میں چلے گئی، آپ بلا وجہ جانور کو تکلیف دیں گے، وہ مر گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے ریکارڈ میں لکھ دیا گیا کہ آپ کو جہنم لکھ دی گئی۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ آپ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ، اس میں جان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے والا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ کر رہے ہیں نا پورے، کرو اس کو اچھے سے۔ جانوروں کے جسم پر داغ نہ لگایا جائے۔ کچھ لوگ جانوروں کے جسم پر جو ہے اگربتی سے یا آگ سے یا جلتی ہوئی لکڑی سے کچھ نہ کچھ نشان بنا دیتے ہیں اور وہ مزے لیتے ہیں، صرف مزے کے لیے، تو یہ درست نہیں ہے۔ حدیثیں بہت ساری ہے، بہت ساری جس میں اللہ کے رسول نے منع کیا آگ سے ان پر نشان لگانا یا داغ لگانا یا کچھ بھی کرنا، لیکن وقت کی کمی ہے اس لیے میں پورا نہیں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جانوروں کو چھیڑنا یا تنگ کرنا، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور صحابہ بار بار لوگوں کو سمجھاتے کہ اس سے بچو۔ ایک دفعہ ایک صحابی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے پاس لال چڑیا کے ننھے ننھے بچے تھے۔ انہوں نے وہ بچے آپ کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ مجھے یہ جھاڑیوں میں سے ملے ہیں۔ اس وقت چڑیا ان بچوں کی جو ماں تھی بے چینی سے تلاش کر رہی تھی۔
ان صحابی کے سر پر منڈرا رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا دیکھو بچوں کو اس کی ماں کے قدر بے چین تم دیکھ نہیں رہے ہو، اس ماں کو بے چین نہیں دیکھ رہے ہو تم، اور جہاں سے بچے اٹھا کر لائے ہو وہیں جا کر رکھ آؤ۔ اسے صحیحین میں نقل کیا گیا ہے اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث آتی ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس انہوں نے تحفے کے طور پر لا کر دیے، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے پرندے تھے لال لال۔ اللہ کے رسول نے دیکھا اس کی ماں گھوم رہی ہے اوپر، کہا کہ فوراً اس کو جہاں سے لائے وہاں پر رکھ دو، کیا تم دیکھتے نہیں اس کی ماں کیسی بے چین ہو رہی ہے؟ تو ہم کو سوچئے اگر ہمارے بچے ہم سے تھوڑی دیر کے لیے بچھڑ جائے، کہیں الگ ہو جائے تو کیا ہماری حالت ہوتی ہے۔ جانوروں میں بھی سیم فیلنگ ہوتی ہے، ان میں بھی وہی احساس ہوتا ہے جو انسانوں میں ہوتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جانوروں کو ناحق مار ڈالنا یہ جرم ہے، اس کی میں نے بہت ساری حدیثیں اوپر بیان کر دی ہے اور اس کے مسائل بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، تو اس کی ہم زیادہ گہرائی میں نہ جاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ خواہ خواہ ان جانوروں کو چھیڑنا جو آپ کو پریشان نہیں کرتے، جیسے چیٹیا ہے، شہد کی مکھیاں ہے، ہدہد ہے اور کبوتر ہے، یہ ہمارے آس پاس رہنے والے جو ہے جانور ہے، ان کو خواہ خواہ نہ ستایا جائے، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے قرآن میں دیکھا نا سورہ نمل کے اندر، اس کا نام ہی نمل چیٹی کے اوپر ہے، چیٹی کو بولتے ہیں نمل، تو چیٹی کے نام پر ایک سورہ ہے پورا۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب نکلا تو چیٹی نے دوسرے چیٹیوں سے کہا کہ اے چیٹیوں اپنے اپنے بلوں میں لوٹ جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں رونگ نہ دے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، خواہ جا کر جانوروں کو چیٹیوں کے اوپر پیر رکھ کر ان کو مسلتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہے، راستے میں باہر ہے، جنگل میں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے اس سے۔ میں نے ہمارے دادی کو دیکھا، وہ کیا کرتے تھے، ہم تو بہت چھوٹے تھے، اور ہمارے والدہ کو بھی دیکھا میں نے، ہمارے جب پہلے ہم جہاں رہتے تھے بہت چھوٹا کمرہ، 2 کمرے تھے بس، چیٹیاں کبھی کبھار آ جاتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے پتہ آپ کو، تھوڑی سی چٹکی بھر یا مٹھی بھر شکر لیتے تھے اور وہاں پر رکھ دیتے تھے، وہ پوری چیٹیاں شکر کے دانے لیتی تھی اور چلے جاتی تھی، آتی نہیں تھی واپس۔ تو میں بولا ایسا کیوں کرتے، تو کہا کہ وہ کھانا تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اگر ان کو کھانا مل گیا تو چلے جاتے ہو، نہیں تو پھر وہیں گھومتے رہتے ہو۔ تو یہ دیکھیے سولوشنز ہیں بہت سارے، آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوں گی۔ اب خواہ جا کر آپ شہد کے چھتے میں چھیڑ خانی کریں گے، وہ بھی آپ کا زبردست میک اپ کرتے پھر بعد میں، چیٹی تو بیچاری کچھ نہیں کر پاتی، لیکن وہ شہد کی مکھیاں تو زبردست۔ ہاں شہد میں انسانیت کے لیے فائدے ہے، تو لوگ جا کر جو شہد نکالتے ہیں وہ بڑے پریکاشن سے نکالتے ہیں، وہ مکھیوں کو مارتے نہیں ہیں، وہ صرف دھواں کرتے ہیں، دھواں کرنے سے مکھیاں پوری اڑ جاتی ہے اور پھر وہ شہد کا چھتا لے لیتے ہیں، وہ مارتے نہیں ہیں مکھیوں کو۔ تو ایسے جانوروں کو بے وجہ تکلیف نہ دی جائے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، حدیثیں بہت ساری ہے لیکن ہم مختصر سا بیان کر رہے ہیں۔ شرط باندھ کر جانور کو ذبح کرنا یہ کیسا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، خواہ جانوروں پر شرطیں نہ لگائی جائے، جیسے میں نے کہا نا آپ کو، وہ مرغوں کو لڑایا جاتا ہے، جانوروں کو لڑایا جاتا ہے، کبھی کبھار بکروں کو اور مینڈوں کو لڑایا جاتا ہے، جس سے ان کے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں، اور جب سینگ ٹوٹ جاتے ہیں پھر وہ قربانی کے لائق بھی نہیں ہوتے ہیں، نہ ان کی قربانی ہوتی ہے۔ تو ایسے جانوروں کو لڑا کر شرطوں پر پیسے جیتنا درست نہیں ہے۔ جانوروں کو ذبح کرنے میں نرمی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرے تو چھری کو بہت تیز کرے تاکہ ایک ہی جھٹکے میں اس کو اچھے سے گردن اس کی کٹ جائے۔ کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا؟ سائنٹیفک ہے۔ جب گلا کاٹا جاتا ہے جانور کا، اس کی جیگولر وین جو ہوتی ہے اگر وہ آسانی سے پوری کٹ جائے تو جانور کو جو پین ہے، یعنی درد کا جو احساس، جو نس لے کر جاتی ہے اس کے برین تک، وہ کٹ جاتی ہے، اس کے بعد اس کو درد فیل نہیں ہوتا ہے، مطلب ایک ہی طریقے سے، ایک ہی اس میں جو ہے اس کو آسانی سے سکون مل جاتا ہے۔ پھر آپ بولیں گے اس سے اچھا تو پھر وہ جھٹکا ہے، جھٹکا مار کے لوگ جو کرتے ہیں، دوسری قومیں جھٹکا مارتی ہے نا،
لیکن اس میں ایک نقصان ہے. اسلامی طریقہ جو ہے قربانی کا وہ 100% سائنٹیفک ہے. کیسے؟ جب اس کا گلا کاٹا جاتا ہے تو جیگولر وین کاٹ جاتی ہے اس کو درد کا احساس نہیں ہوتا ہے بعد میں جانور کو. پھر آپ بولیں گے وہ تو پیرے مارتا ہے پورے زور زور سے، ہاتھ پیر مارتے رہتا ہے. اصل میں اس کا جب گلا کٹ جاتا ہے تو وہاں سے جو خون باہر نکلتا ہے، تو ہمارے باڈی کا ایک رول ہے، جسم میں جہاں پر بھی خون کی کمی ہوتی ہے تو برین آرڈر دیتا ہے کہ وہاں پر خون کو پہنچے. جیسے آپ کی انگلی کٹ جائے تو خون نکل رہا ہے تو آپ کو اس کو روکنا پڑتا ہے، آپ نے چھوڑ دیا تو نکلتے رہے گا، دوسری جگہ کا خون آ کر وہاں کور کرتا ہے. ویسے ہی جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو درد تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باڈی کا جو دوسرا بلڈ ہے پورا وہاں سے نکلتا ہے، دور دور سے آتا ہے، جس سے پورا بلڈ سے وہ پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. کیوں؟ اگر بلڈ اندر رہ گیا، جیسے جھٹکے میں ہوتا ہے، جھٹکے سے جو جانور کو مارا جاتا ہے بلڈ وہیں سٹاپ ہو جاتا ہے، باہر نہیں نکلتا، کیونکہ سارے وینس کا کنیکشن برین سے پورا کمپلیٹلی کٹ ہو گیا ہے. درد تو نہیں ہوتا، یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن بلڈ بھی پورا رک جاتا ہے. جب بلڈ پورا رک جاتا ہے تو وہیں جم جاتا ہے، اور وہی گوشت لوگ کھاتے ہیں، جبکہ پتا ہے کہ بلڈ از دا بیسٹ میڈیا فار مائکرو آرگینزم. سب سے زیادہ مائکرو آرگینزم آسانی سے پنپتے ہیں بلڈ کے اندر. پورا مائکرو آرگینزم سے بھرا ہوا گوشت کھاتے ہیں وہ لوگ جو جھٹکے کا کھاتے ہیں. دوسرا، بلڈ کے اندر ہوتی ہے ہائی اماؤنٹ میں آکسیجن، جو ہیموگلوبن کے اندر ہوتی ہے، وہ آکسیجن بھی اندر رہ جاتا ہے. جو آکسیجنیٹڈ بلڈ رہتا ہے اندر گوشت کے ساتھ میں، وہ موٹاپا بہت لاتا ہے. اس لیے آپ لوگ دیکھیں گے جو جھٹکے کا گوشت کھاتے ہیں نا، ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے رہتے ہیں، ہاتھ پتلے پتلے رہتے، چھوٹے سے پیر اور ہاتھ چھوٹے چھوٹے رہیں گے اور پیٹ بڑے بڑے رہتے. مطلب یہ گھٹنے سے لے کر یہاں تک کیسا بڑا رہتا ہے ان کا، جو زیادہ جھٹکے کا گوشت کھاتے ہیں. تو یہ اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. قربانی کا طریقہ جو ہے اسلامک 100% سائنٹیفک، اس کو درد بھی نہیں ہو رہا ہے اور پورا بلڈ بھی باہر نکل کے آ رہا ہے. ابھی پوری طریقے سے کٹا نہیں ہے اس لیے. تو یہ سائنٹیفک ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو اس طرح سے اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا جانور کو جب تم ذبح کرنے جاؤ تو خوب اچھے سے چھری کو تیز کر لو. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ مسلم کی حدیث ہے. پھر آپ نے فرمایا جب ایک جانور کو ذبح کرو تو اس کے سامنے دوسرے جانور کو کھڑا مت کرو. اپنے پاس پورے لائن سے جانور کھڑے کر دیتے. جانوروں میں فیلنگز ہوتی ہے، وہ دوسرے جانور کو جب کٹتا دیکھتے ہیں تو ان کے برین پہ ایفیکٹ پڑتا ہے اس. اب تو نیو اسٹڈیز یہ بتا رہی ہے کہ ایک جانور کو جب دوسرے جانور کے سامنے کاٹا جاتا ہے تو وہ بہت گہرا صدمہ لیتا ہے دماغ کے اوپر. دوسرا جانور جس کے سامنے کاٹا جا رہا ہے اس کے باڈی پہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کا گوشت جو آپ کھاتے ہیں اس پر بھی ایفیکٹ رہے گا، مطلب آپ کی صحت پہ ایفیکٹ ہوگا انڈائریکٹلی. دیکھیے اسلام نے کتنی دور کی بات بتائی. اس کو دماغی جو ہے اسٹریس آتا ہے جانور کو جب اس کے سامنے دوسرا جانور کاٹا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اچھے سے تیز کیا جائے چھری کو، اور اچھے طریقے سے ذبح کو انجام دیا جائے. یہ اسلامی تعلیمات ہے. دیکھیے چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. جانوروں کے سامنے چھری تیز رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے، سامنے نہیں کرنا چاہیے. جانوروں کے سامنے چھری تیز بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی اس کے تعلق سے بھی حدیث ہے. ابھی میں مختصر سے بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. موذی جانوروں کو مارنا چاہیے، اس میں بھی نرمی اختیار کی جائے. جیسے پاگل کتے وغیرہ ہے، کہا نا نرمی سے ان کو، یعنی پوائزن وغیرہ کوئی چیز ایسی چیز دے دے جس سے وہ فوراً امیڈیٹ مر جائے. ایسا نہ کیا جائے کہ ان کو ظالمانہ طریقے سے مارا جا رہا ہے، تڑپا کر مارا جا رہا ہے. اسلام نے منع کیا ہے، جائز نہیں ہے. اسی طرح چوہے ہو گئے، بچھو ہو گئے، چیل ہو گئے، جو جانور آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچانے والے ہیں ان کو مارا جا سکتا ہے. جانوروں کو بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے، جو پہلے وہ بلی کے تعلق سے حدیث گزر چکی ہے. جانوروں کو اچھا کھلایا پلایا جائے جو اس کی خوراک ہے. ہاں اچھی خوراک بولے تو آپ نے تو کاجو بادام کھلائیں گے اس کو، مطلب جو اس کی خوراک ہے اس کو کھلایا جائے. حدیث موجود ہے اس کی، لیکن وقت نہیں ہے اس لیے میں سرسری طور پر یہ تمام چیزیں بیان کر رہا ہوں. جانوروں کو اپنے سے بھی زیادہ خیال رکھا جائے. جانوروں کا خیال بالکل اپنے جیسا یا اپنے سے اچھا رکھنا ہے اس کو. کیوں اپنے سے اچھا؟ مطلب نہیں تو آپ اس کو بیڈ پہ سلائیں گے اور آپ اس کے پنجرے میں جا کے سوئیں گے، وہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ خود سے کچھ چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا. گھر میں کوئی پرسن ہے بیمار ہوا تو بولتا ہے نا بیمار ہے میں،
جانور بولتا نہیں آ کر میں بیمار ہے ہاسپٹل لے جاؤ میرے کو. آپ کو دیکھنا پڑے گا, آبزرو کرنا پڑے گا وہ ایسا کیوں کر رہا ہے, بیمار ہوگا. تو آپ کو اس سے زیادہ خیال رکھنا ہے. اس کے تعلق سے ایک بڑی مشہور حدیث میں نے اس سے پہلے آپ کو بتائی تھی. ایک عورت جو کہ فاحشہ تھی, وہ ایک ریگستان سے گزری, اس کو بڑی پیاس لگی شدت کی. پرانے زمانے کا واقعہ ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ایک سوکھے کنویں میں اتری. سوکھے کنویں میں پانی بہت نیچے ہوتا ہے. اس نے پانی کو اپنے موزے میں, جو لیدر کے جو آتے تھے موزے, جو ساکس ہوتے تھے, اس میں پانی بھرا, پیا. اوپر آئی تو دیکھا ایک کتا ہے جو زمین کو چاٹ رہا ہے, وہ بھی پیاس سے تڑپ رہا ہے. تو اس نے سوچا جیسی پیاس مجھے لگی تھی اس کو بھی لگ رہی تھی, لہٰذا وہ پھر سے واپس گئی. کتنا ڈبل کام ہے نا, اپن راستے سے پڑا ہوا پتھر ہٹانے کو واپس پلٹ کے نہیں آتے, مشکل کام ہے نا. وہ عورت پھر سے گئی نیچے, پھر پانی لے کر آئی, اس کتے کو پلایا, کتے کی جان بچ گئی. اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل پسند آیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت لکھ دی. ایک آدمی کا بھی واقعہ ہوا ایسے, اس نے بھی ایک جانور کو پانی پلایا تھا ایسے ہی, اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت لکھ دی. ایسے کئی حدیثیں ہیں جس پہ جانوروں پر شفقت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت لکھ دی. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جانور کے حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, ہر وہ جانور جو پانی سے بنا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جس میں پانی رکھا ہے, اور ہر جتنی بھی مخلوقات ہے سب میں پانی ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو, ہر ایک پر شفقت کی جائے گی, رحم کیا جائے گا. وہ رحم کے قابل ہے, اور تم ان پر رحم کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا. اسی طرح سیدنا جابر اور جبار بن صخر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم یہ کام کریں گے. چنانچہ وہ پہلے کنویں پر پہنچے اور حوض صاف کر کے پانی نکالا. اتنی دیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہنچ گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اگر اجازت ہو تو میں پانی پی لوں. صحابہ نے اجازت دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی اونٹنی کو پانی پلایا اور سائے میں بٹھایا, اور پھر خود پانی پیا. مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول اونٹنی سے آ رہے تھے, صحابہ پانی نکال رہے تھے کنویں سے, تو اللہ کے رسول نے پہلے اونٹنی کو پانی پلایا, خود بعد میں پانی پیا. دیکھیے اللہ کے رسول کیسے رحم دل تھے, رحمت للعالمین تھے. تو جانوروں کا خیال آپ اپنے سے زیادہ کرتے تھے, اور امت کو بھی آپ نے یہی تعلیم دی. جانوروں پر ترس کھانا جنت کی دلیل ہے. یہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. ایک عورت کا واقعہ, ویسے ایک آدمی کا واقعہ بھی آتا ہے. ویسے ہی جانوروں پہ ظلم جہنم کی بھی دلیل ہو سکتی ہے, وہ عورت کا واقعہ بلی کا. ٹھیک ہے, چلیے اور بھی چیزیں ہیں, مختصر سی ہے. جانوروں کو اچھا خاصا کھلایا پلایا جائے, ان کا خیال رکھا جائے, ان کے ساتھ پیار محبت سے رہا جائے, شفقت سے ان کے اوپر ہاتھ پھیرنا, ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالنا, ان کو دھوپ اور گرمی میں اور پیاس میں نہیں چھوڑنا. یہ تمام جو ہے ان کے حقوق ہیں, جو میں نے کوشش کی جتنے ممکن ہو سکتے تھے وہ آپ کے سامنے رکھے. یہ چند حقوق تھے, اور ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہمارے اوپر, ہماری سہولت کے لیے ان جانوروں کو اللہ نے بنایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانوروں کے حقوق ادا کرنے والا ہمیں بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کرے, جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے, اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.